خاص طور سے مسلم ممالک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی نفرت کا اظہار کریں۔ کیا اس سے بھی زیادہ ہمارا ایمان بے غیرت بن چکا ہے کہ فرانس کا صدر اس طرح کھلے عام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدتمیزی کر رہا ہو اور ہم بے شرم بن کر اس کے ملک کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کر رہے ہوں، وہاں کا پروڈکٹس استعمال کر رہے ہوں، اس کی اکنامک کو گرانے کی اور اسے سبق سکھانے کی اور اسے ناک رگڑنے پہ مجبور نہ کر رہے ہوں، تو پھر اس سے بھی گرا ہوا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب جانوروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں ہوتی ہے تو ہم اللہ کے نبی کے امتی ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل فرانسیسی صدر کی طرف سے جو بدتمیزی اور بد اخلاقی آزادی رائے کے عنوان سے ایک گھناؤنی حرکت جو چل رہی ہے، اسلام کی توہین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہنا، گستاخانہ حرکتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہی ہیں۔ جن جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو بدترین سزا دی ہے۔ آل رسول کے ساتھ جنہوں نے گستاخی کی، اللہ نے ان کو کڑی سی کڑی سزا دی ہے۔ کسی جلسے میں گستاخی کرنے والے کو کتے نے اس وقت تک کاٹنا نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کی جان نہیں نکل گئی، اور ایسے ایسے حالات پیش آئے ہیں اللہ کی طرف سے گستاخی کرنے پر۔ تاریخ کی اور سیرت کی کتابیں اس سے بہت بھری ہوئی ہیں۔ جس زمانے میں جس بدتمیز اور پاگل کتے نے اس طرح کی بدتمیزی کی ہے، اللہ نے ان کی سخت پکڑ کی ہے۔ فرانسیسی صدر اور وہاں کے اس طرح دماغ خراب پاگل قسم کے لوگوں نے آزادی رائے کے نام پر کہ ہماری منہ میں زبان ہے، ہم جو چاہے بول سکتے ہیں، اس وجہ سے ہر ایک کو کسی کے بھی بارے میں بولنے کی آزادی کے نام پر خاص طور سے اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی جو باتیں کی جاتی ہیں، اگر آزادی رائے کا یہ مطلب ہے کہ کسی کے مذہب کی توہین کی جائے، آزادی رائے کا یہ مطلب ہے کہ کسی کے مذہب کے پیشوا کی شان میں بدتمیزی اور نازیبا کلمات کہے جائیں، تو پھر اگر فرانسیسی صدر کی ماں کے بارے میں، اس کے باپ کے بارے میں، اس کے خاندان کے بارے میں، خود اس کی ذات کے بارے میں کوئی اسے براہ راست کتا کہے، خنزیر کہے، اس کو ماں بہن کی گالی دے اور پھر یہ کہے کہ آزادی رائے ہے، ہر ایک کو بولنے کا حق ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی شخص اس صورت میں اسے آزادی رائے نہیں کہتا، بلکہ اس کے خلاف اس پر مقدمہ درج ہوتا ہے کہ تم نے فلاں کے صدر کو ایسی بات کہی، فلاں کو تم نے یوں کہا۔ تو ظاہر سی بات ہے آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے چھیڑ چھاڑ کر لیں، آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی شان میں توہین کریں۔ اسلام ایسا مذہب ہے جو خود سکھاتا ہے کہ آپ کسی باطل مذہب کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے مذہب کو برا بھلا کہیں۔ جب اسلام اور اسلام کے پیشوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات بابرکت، اللہ کے بعد اگر کوئی ذات بابرکت ہے مخلوق میں تو آپ کی ذات ہے، تو آپ کی ذات بابرکت میں ایسی نازیبا کلمات کہنا، اسے آزادی رائے کہنا ایک طرح کا ڈھونگ اور ایک طرح کی چال بازی، مکاری اور دیوانہ پن، پاگل پن کہا جائے گا۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ کسی مینٹل ہاسپٹل میں اپنا علاج کرائے۔ ایسے شخص کو انسان بننے کی بھی حیثیت نہیں رہتی ہے، وہ صدر کہاں سے بن جاتا ہے۔ اب ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے ایسے موقع پر دنیا کے وہ مسلم ممالک جو اپنے آپ کو مسلم ممالک کہتے ہیں، اسلامی لباس اوڑھے ہوئے ہیں، اسلامی ٹائٹل اور اسلام کا لیبل لگائے ہوئے ہیں، اپنی بے غیرتی کا ثبوت دینے کے بجائے، بے شرم بے حیا تلوے چاٹنے کے بجائے، ایسے مسلم ممالک کے صدور اور حکمرانوں کو چاہیے کہ کھلے عام ڈٹ کر فرانسیسی صدر اور وہاں کی حکومت سے اپنے تعلقات ختم کیے جائیں، تجارتی تعلقات ہو، اقتصادی تعلقات ہو، اور کھلے پیمانے پر، عالمی پیمانے پر اس کے خلاف اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرایا جائے، اور جب تک وہ توبہ نہ کرے، معافی نہ مانگے اور آئندہ سے ایسا قانون نہ بنائے کہ کسی طرف سے اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی بات ختم نہ ہو، اس وقت تک ایسے شخص کے ساتھ کسی طرح کا رابطہ نہ رکھا جائے۔
یہ اگر مسلمان ممالک ہیں، اپنے کو مسلم کہتے ہیں، اسلامی سلطنت کے قائل ہیں، تو ایسے مسلم ممالک کو چاہیے کہ اپنے اسلام کا ثبوت پیش کریں، زر خرید نہ بن جائیں، چاپلوس اور تلوے چاٹنے والے نہ بن جائیں۔ اور پھر میڈیا پر کام کرنے والے احباب کی ذمہ داری ہے وہ قلم کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے مناسب انداز میں اس کے خلاف بیان دیا جائے، اگرچہ کہ وہ ہم اور ملک میں رہتے ہیں، وہ کسی اور ملک میں رہتا ہو، لیکن ہم اپنی رائے کا اظہار جب وہ آزادی کے نام پر بدتمیزی سے پیش آ سکتا ہو، ہم آزادی رائے اور اظہار خیال کے نام پر اسے اپنی اس رائے کی تردید کرنے کا کما حق و حق حاصل رہتا ہے۔ عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ذاتی مسائل کے لیے سیلری نہ ملنے پر یا بونس نہ ملنے پر، پنشن نہ ملنے پر، وظیفہ کم ہو جانے پر، سیلری نہ بڑھانے پر، کسی اور مسئلے پر وہ احتجاج کرتے ہوں، سڑکوں پہ اتر آتے ہوں اور پیسفل احتجاج کر سکتے ہوں، تو مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس میں اپنے احتجاج کے ذریعے سے اپنی نفرت کا اظہار کیا جائے۔ دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ فرانسیسی اور فرانس سے بنے ہوئے جتنے پروڈکٹس ہیں، وہاں سے بنی ہوئی جتنی مصنوعات ہیں، اسے جان کر، اسے معلوم کر کے، جیسے کہ بیان کے آخر میں بھی اس کی فوٹو بھی دکھائی جائے گی، یہ سب چیزیں خاص طور سے اہتمام کے ساتھ اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ کسی دکان پر یہ چیزیں رکھی ہوئی دیکھیں تو اس دکاندار کے سامنے اپنی نفرت کا اظہار کریں کہ آپ نے فرانس کی بنی ہوئی چیزیں رکھی ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ آپ ہمارے کسی اور ملک کے نہیں رکھ سکتے ہیں؟ تاکہ اس دکاندار کو بھی احساس ہو کہ میں اتنا بے غیرت کیسے بن گیا کہ شان مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی بدتمیزی کی جا رہی ہو، ابھی بھی میں اپنی دنیا کی طلب میں لگا ہوا ہوں، ابھی بھی میں اپنا حریص بنا ہوا ہوں، اس جانور کی طرح جو کسی مردار کے سامنے ایک کتے کی طرح لپک رہا ہو۔ یہ احساس پیدا کیا جائے۔ لکھنے والوں کی ذمہ داری، بولنے والوں کی ذمہ داری، عوام کی ذمہ داری، حکومتوں کی ذمہ داری، خاص طور سے مسلم ممالک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی نفرت کا اظہار کریں۔ کیا اس سے بھی زیادہ ہمارا ایمان بے غیرت بن چکا ہے کہ فرانس کا صدر اس طرح کھلے عام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدتمیزی کر رہا ہو اور ہم بے شرم بن کر اس کے ملک کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کر رہے ہوں، وہاں کا پروڈکٹس استعمال کر رہے ہوں، اس کی اکنامک کو گرانے کی اور اسے سبق سکھانے کی اور اسے ناک رگڑنے پہ مجبور نہ کر رہے ہوں، تو پھر اس سے بھی گرا ہوا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ جب جانوروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں ہوتی ہے تو ہم اللہ کے نبی کے امتی ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ علماء رہبری کر رہے ہیں، نفرت کے اظہار کے مختلف طریقے ہمارے بس میں جو ہو سکتا ہے ہم وہ کرنا چاہیے۔ خاص طور سے پروڈکٹس کے استعمال کرنے سے بچنا اور اس کا بیان کرنا، اور اپنے ٹویٹر پر، فیس بک پر جہاں فالتو میسیجز بھیجتے ہوں وہاں نفرت کا اظہار اور اسے سبق سکھانے کے لیے عالمی طور پر احتجاج اور اس کے خلاف آواز بلند کرنا، یہ ہمارا دینی فریضہ بنتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ایسے پاگل کتوں کو جو وقتاً فوقتاً اپنے پاگل پنے کا اظہار کرتے ہوں اور گلی کوچوں میں بھونکتے پھرتے ہوں، انہیں ہدایت دے، ان کی عقل صحیح جگہ پر ٹھکانے پہ آ جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان میں ہمیں اتباع سنت، نبی کی سیرت کو عام کرنا۔ ایسے واقعات پیش آتے رہیں گے، ہم بولتے رہیں گے، پیش آتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، آخر اس کا حل کیا ہو سکتا ہے جس میں ایسی بات نہ پیش آ سکے؟ اس میں خاص طور سے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے ہمارا ظاہر، ہمارا باطن اور ہمارے معاملات، ہمارا رہن سہن، ہماری معاشرت، ہماری تجارت، جس کے ذریعے سے اسلام کی نمائندگی ہوتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نمائندگی ہوتی ہے، وہ ہمیں صحیح طور سے نبھانا چاہیے، جس کے ذریعے سے ہر غیر کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا ہو۔ ہم سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہوں، ہم سنتوں کے خلاف زندگی گزار رہے ہوں، اسلامی معاملات کو ہم گھناؤنے طریقے سے پیش کر رہے ہوں، دھوکہ دہی ہمارے اندر عام ہو چکی ہو، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جو نامناسب حرکتیں ہو سکتی ہیں وہ ہم مسلمان آگے بڑھ کے کر رہے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے اسلام کی عظمت اور وقت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور احترام کسی غیر کے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ وہ نبی کو اور اسلام کو سمجھنے کے لیے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم صحیح نمائندگی نہیں کر پا رہے ہیں، ہماری زندگیاں
خود بتا رہی ہیں کہ ہم نبی کی شان میں توہین کر رہے ہیں، نبی کے خلاف ہماری زندگیاں ہیں، تو پھر وہ کوئی غیر جو نبی کی شان جانتا نہیں، پڑھا نہیں، کچھ مانتا نہیں ہے، وہ توہین کر رہا ہے، تو پھر کیا بڑی بات ہو رہی ہے؟ تو اس واسطے ہماری بڑی ذمہ داری بنتی ہے ہم مسلمانوں کی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کریں، ہر سنت کو جان جان کر اہتمام سے بتکلف عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پانی پی رہے ہوں سنت سے پینے کا اہتمام کریں، کھانا کھا رہے ہوں سنت سے کھانے کا اہتمام کریں، لباس پہن رہے ہوں سنت کے ساتھ، یاد دہانی کے ساتھ ہر سنت کو اہتمام سے کرنے کی کوشش کریں۔ تجارت میں امانت داری، سچائی، معاملات میں صفائی، حسن معاملات، حسن اخلاق، حسن معاشرت، حسن تجارت، مسنون زندگی اپنی گزارنے کی کوشش کریں۔ اس کا اثر یہ پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کا، سنتوں کا، نبی کا رعب دشمنوں کے دلوں میں ڈالے گا۔ کبھی ان کی جرات نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ نبی کی شان میں توہین اور گستاخی کر سکیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ہر بار جواب دیتے رہنے کے بجائے ایسی زندگی اپنائیں جس میں سامنے والا خود احترام پر مجبور ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔